سال کے خطاب کے اندر کلمہ طیبہ کے 12 ناموں کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی، جس میں 3 نام میں نے بتائے تھے۔ کلمہ طیبہ کے 3 نام کل بتائے تھے، باقی آج بتانے ہیں۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، القول الثابت دوسرا نام ہے، اور الکلمات الطیبہ اس کا تیسرا نام ہے۔ یہ 3 نام اس کے اوپر میں نے تفصیلی بحث کل کی تھی، اور آج اس کے چوتھے نام پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ الکلمات الباقیہ، کلمہ طیبہ کا چوتھا نام کلمات باقیہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَاتًا بَاقِيَاتًا فِي عَقِبِهِ، اور اسے اپنی نسل میں باقی کلام رکھا۔ اور اس آیت کریمہ کے اوپر مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کلماتً باقیہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہمیشہ ایسے افراد رہیں گے جو یہ کلمہ پڑھتے رہیں گے۔ اور اسی کے متعلق حضرت سیدنا عباس بھی روایت کرتے ہیں کہ یہ کلمہ باقیہ جو ہے، کلمات باقیہ، اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ اور اس کا 5واں نام ہے کلمہ توحید۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم کتاب الایمان باب ارکان اسلام حدیث نمبر 122 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34 پر لکھتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج ادا کرنا۔ اور ان 5 چیزوں میں پہلی چیز جو ہے اللہ کا پر ایمان لے کے آنا، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا، تو اس وجہ سے اسے کلمہ توحید کہا جاتا ہے۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ کی ایک روایت میں ہے کہ اسلام کی بنیاد اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کے ما سوا کا انکار کیا جائے، اس کے علاوہ کسی کو پکارا نہ جائے۔ تو اس طرح چوتھا میں نے آپ کو بتایا الکلمات الباقیہ، 5واں کلمۃ التوحید، اور چھٹا ہے کلمۃ التقویٰ۔ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے میں نام بتا رہا ہوں۔ اس کا چھٹا نام ہے کلمۃ التقویٰ۔ اور اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہاں پہ ارشاد فرماتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَاتَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ تو اللہ نے اپنا اطمینان اپنے رسول اور ایمان والوں پر اتارا۔ فَأَنزَلَ عَلَى سَكِينَتِهِ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ نے اپنا اطمینان سلامتی جو نازل کی ہے اللہ نے اپنے رسول اور ایمان والوں پر نازل کی ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَاتَ التَّقْوَىٰ، اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا۔ امام ترمذی اور عبداللہ بن احمد صحیح مسلم شریف کے اندر، سنن ترمذی شریف کے اندر تفسیر القرآن اور فتح الحدیث کے حدیث کے اندر بھی جلد نمبر 5 میں اس کلمات التقویٰ سے مراد الزمہم کلمات التقویٰ کے بارے میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزمہم کلمات التقویٰ۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 26 میں یہ جو آیت ہے اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، کہاں کہاں قرآن میں اس کے نام بیان کیے گئے اور مومنوں کی صفتیں بیان کی گئی کہ سکینت علی رسول وعلی المؤمنین، کہ اللہ کے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ پرہیزگاری کا کلمہ پڑھتے ہیں، کلمات تقویٰ۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جس کو جو بندہ سچے دل کے ساتھ کہے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے صحابہ کی جماعت میں کہا
کہ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کلمہ کیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہ کلمہ کیا ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ کلمہ تو تقوی یہی ہے، کلمہ اخلاص جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. اور یاد رکھیے گا جب بھی لا الہ الا اللہ کی میں بات کروں گا اس سے مراد پورا کلمہ شریف ہی ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر سنگل کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، وہ ذکر میں پڑھتا جائے آخر میں ایک دفعہ کہہ لے تو وہ مکمل ہو جائے گا. لیکن جو صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، یہودی بھی پڑھتے ہیں، عیسائی بھی یہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ محمد رسول اللہ نہیں کہتے، اس لیے ان کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ مومن نہیں کہلائیں گے. تو کلمات التقوی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ہر قسم کے تقوی کی بنیاد یعنی تقوی کے تمام مراتب اسی سے نکلتے ہیں، اسی کلمہ پاک سے نکلتے ہیں. اسی سے دل کے اعضاء کو، زبان کو، دل کو، دماغ کو، سوچوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے. اسی لیے کلمات التقوی اسے کہا جاتا ہے. اور اسی کلمہ کے ذریعے دوزخ کی آگ سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے. جو دل کی تصدیق سے اس کلمہ کو پڑھ لیتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہہ لیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں. تو پھر کسی جھوٹے معبود اور باطل کو نہیں ماننا اور کسی کی طرف توجہ نہیں کرنی. تمہاری توجہ صرف اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف ہونی چاہیے. اور یہ کلمہ، یہی کلمہ انسان کے دل کو منور کرتا ہے اور یہی کلمہ انسان کو اللہ سے ملاتا ہے. اور یہی کلمہ ایمان کی اس اعلیٰ درجے پہ بندے کو فائز کرتا ہے جہاں فائز ہونے کے بعد انسان متقی اور پرہیزگاروں کی فہرست میں آتا ہے. اسی لیے اس کلمہ کو کلمات التقوی کہا گیا ہے. اور میرے دوستو، یہ خاص کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، اس کے بہت فیوز و برکات ہیں. میں تو بہت مختصر آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کا 7واں نام ہے کلمۃ الاخلاص. امام ابو داؤد ابن حبان عبد الرحمن بن ابزی رضی اللہ تعالی عنہ مسند احمد بن حنبل میں، مسند عثمان بن عفان میں اور دیگر کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے، اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمات الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلمہ وما کان من المشرکین. یعنی ہم نے فطرت اسلام، کلمہ اخلاص پر، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور حضرت ابراہیم کی ملت پر جو کہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے، مشرک نہ تھے، صبح کی. یعنی میں نے اللہ کے اس کلمہ اخلاص کے ساتھ صبح کی ہے. اور اس جگہ پر میرے آقا نے جو پڑھا ہے کلمات الاخلاص، اس سے مراد حدیث و کتب کے حوالے سے کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ. اصبحنا علی فطرت الاسلام، جس نے صبح فطرت اسلام کے مطابق کی، یعنی ہم نے فطرت اسلام و کلمہ اخلاص کے ساتھ ہم نے صبح کی ہے. وعلی دین نبینا، اور اس دین کے ساتھ صبح کی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے ہیں. وعلی ملت ابینا ابراہیم، اور ملت ابراہیم کے ساتھ کی ہے جو ہر باطل سے جدا تھے، مشرکوں کو ذبح کرنے والے، بتوں کو توڑنے والے تھے. ہم نے ان کی ملت کے اوپر صبح کی ہے. جو مشرک نہ تھے، ہم بھی مشرک نہیں ہیں، اور ہم نے فطرت الاسلام و علی کلمات الاخلاص کے ساتھ صبح کی ہے، اور ہم مشرکوں میں سے نہیں ہیں. اس لیے یہ صبح ہماری بڑی خیر و برکت والی ہے. جو بندہ اس کے ساتھ یہ دعا پڑھتا ہے اور دن گزارتا ہے، وہ پورا دن محفوظ رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اسے ہر آفات و بلیات سے محفوظ کر لیتا ہے. الفطرہ سے مراد خلقت کی ابتدا ہے. جہاں اصبحنا علی فطرت الاسلام، فطرت الاسلام کے لیے مجھے کافی ٹائم چاہیے اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے، لیکن مختصر یہ یہاں پر مراد خلقت کی ابتدا ہے. اس کلمہ توحید کی طرف اشارہ ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے عہد لیا گیا تھا. سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلا عہد مجھ سے اور آپ سے اور پوری جنوں ان سے لیا تھا وہ تھا الستو بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟
قالوا بلا، جب ہم نے کہا قالوا بلا تو اس قول کے مطابق اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے. یعنی ہم نے جب روحیں ہماری پیدا کی گئیں جو قیامت تک روحوں میں پیدا ہونا ہے، جن سے اللہ نے توحید کا اقرار لیا ہے، وہ کلمۃ الاخلاص ہے. یہاں پر الست بربکم قالوا بلا، یہ کلمہ اخلاص تھا جو میرے اور آپ کے وہاں پر زبان نے کہا قالوا بلا، اے پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے. تو میرے دوستو اپنے رب کو شان کے ساتھ پہچانیے. انشاءاللہ یہ بڑا بہترین موضوع آگے چل رہا ہے اور اس کے اندر بہت سی گفتگو نئی چیزیں آپ کے علم میں آئیں گی. جیسے بہت سے لوگوں کو ابھی پتہ چلا ہوگا کہ کلمہ طیبہ کے 12 نام ہیں، جن میں سے میں نے آپ کے سامنے 7 ناموں کے اوپر بات کی ہے اور 5 نام رہ گئے. انشاءاللہ بقیہ یہ سلسلہ جاری رہے گا.